اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم مجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین صلی اللہ. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی نفیس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں آج ہمارے اس نورانی سلسلے کے چوتھے مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. نظام ہدایت اور نظام حفاظت کے عنوان سے جو ہم مسلسل تقاریر سماعت فرما رہے ہیں، یقیناً وہ آپ کے معتبر حافظوں میں محفوظ ہو گئی ہوں گی. انہیں سے مربوط، متصل اور بلا فصل ہوتے ہوئے آج کی یہ چوتھی گزارش بھی آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں نذر ہے اور ہدیہ. عنوان کلام کے طور پر جس آیت کو تلاوت کیا جا رہا ہے وہ گریمی ترین آیت کلام الہی کے چھٹے سورے یعنی سورہ مبارکہ الانعام کی 89ویں آیت ہے. اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے اپنے نظام ہدایت کا بھی تعارف کرایا ہے اور نظام حفاظت کا بھی عرفان عالم انسانیت کو عطا کیا ہے. وہ عالم بشریت سے مخاطب ہے، غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو اور سوچو کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، ہم نے تمہاری رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے اور پیشوائی کے لیے کتنا مضبوط، کتنا مستحکم اور کتنا جمیل اور حسین انتظام قائم کیا ہے. ہم نے جن لوگوں کو تمہارا ہادی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اس کائنات میں بھیجا، اس روئے زمین پر بھیجا، ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں، ان کی پہچان اور ان کی شناختیں اور ان کے صفات ہم نے بیان کر دیے. اولئک الذین، یہ تمام کے تمام انبیاء وہ ہیں، یہ سارے کے سارے رہبر اور پیشوا وہ ہیں کہ جن کو ہم نے صاحب کتاب بنا کے بھیجا، یعنی عالم بنا کے بھیجا. والحکمہ، اور ہم نے ان کو صاحب اختیار بنایا، مختار بنایا، کائنات کے ذرے ذرے پر ان کو اقتدار عطا کیا اور دنیا کے
ہر جز کو، ہر حصے کو ان کا مطیع و فرما بردار قرار دیا۔ یہ اللہ کی بارگاہ کے رہبروں کا ایک رخ ہے، ایک پہلو ہے اور ایک کمال ہے۔ دو چیزیں عطا کرنے کے بعد اللہ نے تیسرے مرحلے پر نبوت کا ذکر فرمایا۔ وَالنَّبُوَّةَ یعنی براہ راست نبوت نہیں دی ہے، پہلے منزل علم سے گزارا، پھر منزل اختیار سے گزارا اور پھر نبی بنایا۔ اور جب نبی بنایا تو نبی ایک منصب جلیل ہے، ایک بڑا لطیف منصب ہے، معصوم منصب ہے، محفوظ منصب ہے، اللہ کا منتخب کیا ہوا منصب ہے۔ تو اس کے تحفظ کی بھی ضرورت تھی، اس کی سیفٹی کی بھی ضرورت تھی، اس کی نگرانی کی بھی ضرورت تھی، لہٰذا اس نظام کو نظام حفاظت قرار دے کر محافظین کو بھیجا۔ اچھا یہاں بھی احتیاط برتی کہ کوئی بھی آگے بڑھ کر سینہ ٹھوک کر یہ نہ کہہ دے کہ میں نبوتوں کا محافظ ہوں۔ وہاں بھی ہم نے علامتیں بتائیں، نشانیاں بنائیں، شناختیں بتائیں، صفات بتائیں۔ فقد وکلنا بہا، توجہ کیجئے گا، ہم نے تو نبیوں کو بھیج دیا، یہ ہمارا کام تھا کہ ہم نے مسند ہدایت پر 1,24,000 انبیاء کو جلوہ فگن فرما دیا۔ اب کافر، مشرک، منافق، بے دین اور تمام کے تمام سرکش اور سرتاب سڑ جوڑ کر بھی اگر ہمارے نبیوں کا انکار کر دیں، ان کی مخالفت کر دیں، ان کی اپوزیشن میں آ جائیں، مخالفت میں آ جائیں، تو ہماری نبوتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہماری رسالتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے نبیوں کو بے وارث نہیں بنایا ہے، ہم نے پیغمبروں کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ فقد وکلنا بہا قوما، ہم نے سارے نبیوں کا محافظ اور نگراں ایسے جلیل القدر لوگوں کو بنایا ہے، لیسو بہا بکافرین، جو اپنی زندگی میں کبھی کافر رہے ہی نہیں ہیں۔ غور کریے گا آپ، اب جو بھی محافظ رسالت یا محافظ نبوت ہونے کا دعویٰ کرے یا جسے شوق ہو، وہ پہلے یہ کلیئر کرے گا کہ میں کبھی کافر نہیں رہا۔ توجہ جا رہا ہوں، جو اپنی زندگی کے کسی لمحے میں بھی کافر رہ چکا ہو اسے منصب حفاظت نہیں ملے گا، اسے نبیوں کی نگرانی حاصل نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا چھوٹی سی آیت ہے مگر سارے مسائل کا حل ہے، سارے اختلافات کا حل ہے۔ غور کریے گا اللہ کا نظام کتنا ستھرا، کتنا شفاف، کتنا صاف ہو کر، عیاں ہو کر انسان کے ذہنوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے، نظروں کے سامنے آ گیا ہے۔ یعنی اللہ نے نہ نبوت کو چھپا ہوا رکھا، نہ محافظ رسالت کو چھپا ہوا رکھا۔ دیکھو نبی یہ ہے اور محافظ یہ ہے، ان کی علامت یہ ہے، ان کی نشانیاں یہ ہیں، دونوں پیرل چل رہے ہیں۔ غور کریے گا، اور کمال یہ کیا، میں نے کل آپ سے گفتگو فرمائی تھی اس مرحلے پر، اس نہج پر اور اس روش پر، اس انداز پر، کہ اللہ نے نبیوں کو خالی صاحب کتاب ہی نہیں بنایا، کتاب ہی نہیں دی، آدم کتاب لے جاؤ، نوح کتاب لے جاؤ، ابراہیم صاحب کتاب بن جاؤ، موسیٰ صاحب کتاب بن جاؤ، نہیں، خالی کتاب دے کر انہیں ہم نے پابند نہیں کیا کہ کتاب کو سنبھالو، بلکہ کتاب دے کر پڑھایا بھی ہمیں نے۔ توجہ جا رہے ہو، ہر ایک نبی کو ہمیں نے پڑھایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پڑھانے کا انداز کیا تھا، سسٹم کیا تھا، نظام کیا تھا۔ تو 7 آیتیں کل میں نے پڑھی تھی، آج پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم کو پڑھایا تو خود پڑھایا، علمہ آدم الاسماء، ہم نے آدم کو پڑھایا۔ غور کریے گا، آدم کو کسی غیر کی تعلیم کا محتاج نہیں رکھا، اس لیے کہ جو غیر کا محتاج ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، وہ ہادی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، تو کریں آپ ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ بڑا حسین اور بڑا اہم سلسلہ
آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں قرآن کے حقائق، قرآن کی صداقتیں اور قرآن کے اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آدم کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا۔ دوسرا سورہ 31ویں آیت، توجہ چاہ رہا ہوں۔ حضرت یوسف کو کس نے پڑھایا؟ 5واں سورہ 110ویں آیت، اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْحِکْمَةَ وَالْإِنْجِیلَ۔ یہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے۔ عیسیٰ، کیا میں نے تجھے حکمت نہیں عطا کی ہے؟ میں نے تجھے کتاب نہیں پڑھائی ہے؟ توریت نہیں پڑھائی؟ انجیل نہیں پڑھائی؟ پھر سورہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 101، وہاں پر اللہ نے خود یوسف کی زبانی کہلایا۔ ایک جگہ پہ خود کہا آدم کو میں نے پڑھایا، دوسری جگہ پہ خود کہا عیسیٰ تجھے میں نے پڑھایا۔ اب جناب یوسف اقبال کر رہے ہیں، خود اعلان کر رہے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی بتاویل الاحادیث۔ اے پروردگار، تو نے مجھے صاحب ملک بنایا اور تو ہی نے مجھے پڑھایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، علمتنی، تو نے مجھے تعلیم دی۔ حالانکہ یوسف یعقوب کے بیٹے ہیں مگر باپ نے نہیں پڑھایا۔ توجہ جا رہا، باپ سے بیٹے کو نہیں پڑھوایا، خود پڑھایا ہے۔ مزاج بشیت سمجھ میں نہیں آیا، وہ اپنی حجت کو، اپنے نمائندے کو کسی نبی سے بھی نہیں پڑھواتا، خود پڑھاتا ہے۔ توجہ جا رہا، خود کہہ رہے جناب یوسف علمتنی، تو نے مجھے تعلیم دی، علم دیا، اور تو نے مجھے دانش عطا کی، تو نے مجھے ایجوکیشن عطا کیا۔ کہے گا بتاویل الاحادیث، تعبیر خواب کا علم دیا۔ توجہ جا رہا ہو، علم تو دیا مگر محدود کر دیا۔ اور پھر آگے بڑھ کے کہا کتنے سورے ہیں؟ سورہ کہف ہے 18واں سورہ قرآن مجید کا 65ویں آیت، حضرت خضر کے لیے کہا علمناہ من لدنا علما، ہم نے خضر کو بھی خود پڑھایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آدم کو میں نے پڑھایا، عیسیٰ کو میں نے پڑھایا، یوسف کہہ رہے مجھے اللہ نے پڑھایا، خضر کو خود کہہ رہا ہے میں نے پڑھایا۔ اور پھر سورہ انبیاء، توجہ چاہ رہا ہوں، ارشاد ہوا عجیب انداز سے 75ویں آیت، حضرت لوط کا ذکر ہے، غور کریے گا، وَلُوطًا عَلَّمْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط کو، حضرت لوط علیہ السلام کو تھوڑا سا علم دیا، تھوڑا سا اقتدار دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ پھر آئیے سورہ نمل ہے، سورہ نمل کی 14ویں آیت دیکھیے، اللہ کہتا ہے لَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، ہم نے داؤد اور سلیمان کو، باپ بیٹوں کو ایک ساتھ علم دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک بات اور بتا دی، یعنی حصول تعلیم میں عمر کا بھی اختلاف آڑے نہیں آتا۔ اور کریے گا، اس باریکی کو نہیں سمجھا، ایک ہی مکتب میں، مکتب الہی میں باپ بھی موجود ہے اور بیٹا بھی موجود ہے۔ اللہ باپ کو بھی پڑھا رہا ہے اور بیٹے کو بھی پڑھا رہا ہے۔ کیا یہ سیرت الہی اور سیرت انبیاء ہمیں نہیں بتا دی کہ علم کا تعلق عمر سے نہیں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، عمر سے نہیں ہے، کسی بھی عمر میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت داؤد باپ ہے اور سلیمان بیٹے ہیں، مگر ایک ہی وقت میں دونوں تعلیم لے رہے ہیں، تاکہ امت کا کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے شرمائے نہیں۔ تو جو چاہ رہا ہوں، جاہل رہنا شرم کی بات ہے، علم حاصل کرنا شرم کی بات نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آج ہماری قوم میں، ہماری ملت میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں، ہماری قوم میں اور ہمارے مذہب میں بہت سارے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، تعلیم دین حاصل نہیں کی، علم حاصل نہیں کیا۔ اب وہ کہتے ہیں عمر ہو گئی بھلا، اب تو ہمارا بیٹا پڑھتا ہے، اب ہم کیا پڑھیں گے؟ تو کیا آپ داؤد سے بڑے ہو گئے؟ اور جو چاہ رہا ہوں، کیا آپ سلیمان سے افضل ہو گئے؟ یہ ایک سیرت ہے، کتنا اہم اور کتنا پاکیزہ رخ ہے اور کیسا عظیم پیغام اور میسج ہے۔ یعنی تعلیم علم کی کوئی عمر اور کوئی حد نہیں ہے، اللہ فرمائے کوئی سیما اور کوئی لیمٹ نہیں ہے، جب موقع ملے علم حاصل کرو۔ توجہ جا رہا، اور آپ کہیں گے مجھ سے آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ ارے اسلام نے زندگی تک علم کو
محدود نہیں رکھا. جب قبر میں چلے جاتے ہو تو اسماء افہم کہا جاتا ہے تاکہ وہاں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے. تو جس دین میں جس مذہب میں علم کا سلسلہ اتنا مطہر اور مستحکم ہو اس دین میں جاہل رہنے کا کیا مطلب؟ اس دین میں علم سے محروم رہنے کا کیا مطلب؟ بھائی اگر نہ یہاں نہیں پڑھو گے تو قبر میں پڑھایا جائے گا, پڑھایا ضرور جائے گا. بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہی پڑھ کے چلے جاؤ, اور کریے گا. اب عجیب منزل ہے. اب کیفیت دیکھے, یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا عجیب انداز سے. اب ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا. آدم کو کس نے پڑھایا؟ اس نے پڑھایا. عیسیٰ تجھے کس نے پڑھایا؟ میں نے پڑھایا. یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تعلیم کس نے دی؟ تو نے دی. لوط کو کس نے پڑھایا؟ میں نے پڑھایا. سلیمان داؤد کو کس نے پڑھایا؟ میں نے پڑھایا. توجہ جا رہا. ارے ذاتی کاموں کی جو تعلیم تھی وہ بھی کسی غیر سے نہیں لینے دی, خود عطا کی ہے, خود اللہ نے بخشی ہے, خود اللہ نے تفویض کی ہے. جناب داؤد کے لیے سورہ انبیاء 21واں سورہ آیت نمبر 80 ارشاد ہوا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, ہم نے زرہ سازی تک کا علم حضرت داؤد کو سکھایا. ہم نے سکھایا, کسی کارخانے میں نہیں گئے ہیں, کسی غیر کے پاس نہیں گئے, زانوِ ادب طے نہیں کیا ہے. توجہ جا رہا, ہم نے پڑھایا. یہی سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. آدم کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. نوح کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. یوسف کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. عیسیٰ کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. لوط کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. داؤد کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. سلیمان کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. برائد کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. انوش کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. دلائل کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. یعنی آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے ایک ایک نبی کو اللہ نے خود پڑھایا. اب مجھے بتاؤ یہ سب پیدا کہاں ہوئے؟ پیدا کہاں ہوئے؟ انبیاء کہاں پیدا ہوئے؟ سب اپنے باپ کے گھر میں, اپنے گھر میں. توجہ چاہ رہا ہوں, ہر نبی اپنے گھر میں پیدا ہوا, اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا. ایک کا باپ نہیں تھا مگر وہ ماں کے گھر میں پیدا ہوا تو اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے انبیاء. لیکن اللہ نے احتیاط یہ برتی, ذرا جاگ کے سننا. آدم تم اپنے گھر میں پیدا ہوئے ہو, جنت تھا آدم کا گھر, آدم اللہ کے گھر پیدا ہوئے مگر پڑھایا اللہ نے. توجہ چاہتا ہوں, شیش آدم کے گھر پیدا ہوا, آدم نے نہیں پڑھایا, اللہ نے پڑھایا. بیارت شیش کے گھر پیدا ہوا, شیش نے نہیں پڑھایا, اللہ نے پڑھایا. مہلائیل بیارت کے گھر پیدا ہوا مگر بیارت نے نہیں پڑھایا, اللہ نے پڑھایا. ادریس عبداللہ کے گھر پیدا ہوا مگر عبداللہ نے نہیں پڑھایا, اللہ نے پڑھایا. خضر ارمیہ کے گھر پیدا ہوا مگر ارمیہ نے نہیں پڑھایا, اللہ نے پڑھایا. اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ جاؤ گے. سلیمان داؤد کے گھر پیدا ہوئے مگر داؤد نے نہیں پڑھایا, اللہ نے پڑھایا. موسیٰ عمران کے گھر پیدا ہوئے مگر عمران نے نہیں پڑھایا, اللہ نے پڑھایا. عیسیٰ مریم کے گھر پیدا ہوئے مگر مریم نے نہیں پڑھایا, اللہ نے پڑھایا. اے بےہود ہو, اب بھی قرآن پڑھ کے تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ جن کو اللہ نے ان کے گھروں میں پیدا کیا انہیں تو خود اللہ نے پڑھایا, تو جس کو اپنے گھر میں پیدا کیا ہو. توجہ چاہ رہا, غور کریے گا. ذرا صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ذرا چہکتی ہوئی صلوات پڑھیے, چہکتی ہوئی. ماشاءاللہ. نہیں رہے حضور, ایک ہی ہے کائنات میں جو اللہ کے گھر پیدا ہوا. جو بندوں کے گھر پیدا ہو انہیں تو اللہ پڑھائے, اور جو اللہ کے گھر پیدا ہو اسے کون پڑھائے گا؟ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے بھائی. یہ تو بالکل عقل کا تقاضا ہے, وجدان کا تقاضا ہے, علم کا تقاضا ہے, احساس کا تقاضا ہے, جذبات کی آواز ہے, یہ فطرت کی صدا ہے کہ جب اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہونے والوں کو اللہ نے پڑھایا تو جسے اہتمام کے ساتھ اپنے گھر میں پیدا کیا ہو اسے بھی خود نے پڑھایا ہوگا. تو پڑھایا ہوگا
تو اب تعلیم میں کچھ فرق تو رکھا ہوگا. بندوں کے گھر والے اور ہیں، اللہ کا گھر والا اور ہے. توجہ جا رہا. اب جائیے، یہ ہے گرامر، یہ ہے قواعد، یہ ہے تہذیب، یہ ہے ادب، یہ ہے سلیقہ، یہ ہے رخ، یہ ہے پہلو، یہ ہے اینگل، یہ ہے پیغام، یہ ہے میسج. جو قرآن پڑھ جاؤ، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک 1,24,23,999 انبیاء کی پیشانی پر لکھا ہے علمن 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 علمن، تھوڑا 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 تھوڑا. جنہیں بندوں کے گھر میں پیدا کیا انہیں تھوڑا تھوڑا علم دیا، اور جسے اپنے گھر میں پیدا کیا، سورہ یاسین 36واں سورہ 12ویں آیت، علی کو اپنے گود میں لے کر جھوم کے کہا تو جو چاہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ. کیا سنا آپ نے؟ آدم سے اور حضرت عیسیٰ تک سب کی فہرست کیا ہے، سب کی کیٹیگری کیا ہے، علم میں سب کا معیار کیا ہے. جز 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 جز، تھوڑا تھوڑا. زحمت تو نہیں ہو رہی ہے؟ میں آپ کے دماغوں پر بار تو نہیں ہوں نا. حضرت آدم سے لے کر ڈگریاں قائم کی ہیں، سب کو تھوڑا تھوڑا جز دیا، جزوی علم. تو جو چاہ رہا ہوں، ہر نبی نے اعتراف کیا ہمیں اوتینا من کل شے، ہمیں ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا ملا، مکمل چیز نہیں ملی. لیکن جب علی کی باری آئی تو اللہ نے کہا کل شے، ایوری تھنگ، ہر چیز ہم نے علی کو دے دی. تو علی کو دیا کل. تو جو چاہ رہا ہوں، اب علی کی ذات جزوی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں کل ہے. میرا علی کسی موقع پر جہاں بھی دیکھا ہے ہم نے کل ہی نظر آیا ہے. جب علم کا میدان دیکھا تو اللہ نے کہا کل شے، ہم نے ہر چیز دے دی. جب میدان جہاد دے گا تو نبی نے جھوم کے کہا برز الایمان کلہ. میں محنت کر رہا ہوں، محنت ہے نا، تو سماعت میں بھی محنت کرنا ہوگی جناب. میں کوئی کمزور یا ہلکی پھلکی بات نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. علم کے میدان میں علی کل، توجہ چاہ رہا ہوں. اور جہاد کے میدان میں ایمان کے محاذ پر کل ایمان، برز الایمان کلہ. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کل ایمان ہے جو جا رہا ہے. آپ مجھے کل کا کنسپٹ بتا دیجئے نا. بلا فرمائے اگر ایک جز بھی بچ جائے الگ تو کل کا تصور قائم نہیں ہوتا. توجہ چاہ رہا ہوں، بلا فرمائے کل کا تصور ہی تب قائم ہوتا ہے کہ سارے اجزاء سمٹ کے آ جائے. بلا فرمائیے تو محمد کے ساتھ بھیڑ تھی، محمد نے علی کو کل ایمان کہا. اس کا مطلب یہ ہے اب ایمان کسی کے پاس بچا نہیں ہے، سب ایمان علی کے اندر ہے. تو جو چاہ رہا میں برابر بھائی، اگر ایمان کہیں اور ہوتا تو علی کل قرار نہ پاتے. کہہ دیا جاتا بھائی 99% ہے علی کے پاس، ایک تو ہمارے پاس بھی ہے، یا آدھا % ہمارے پاس ہے، 99.5% علی کے پاس ہے. نبی نے کہا نہیں، یہ ایمان کا کل ہے. تو جو چاہ رہا ہو، تو آپ نے شاید محسوس نہیں کیا. تو جب علی کل ہے تو یہ بھیڑ کیا ہے، یہ جو کثرت ہے لشکر کی، اب ایمان اس کا کیا ہوا؟ کب سب کا ایمان علی ہے. توجہ جا رہا ہوں، اور ہم بڑے محسن ہیں. توجہ جا رہا ہوں، ہم بڑے لطیف ہیں، ہم نے سارا ایمان علی کو دے دیا، اور علی کو ہم نے کریم ابن کریم بنایا. علی کسی کا ایمان لے کر اپنے پاس نہیں رکھے گا، بس سند چاہے گا. جو علی ولی اللہ کہتا جائے گا، علی ایمان واپس کرتا جائے گا. اتنی سی بات ہے. فرمایا تو علی ہر جگہ پہ کل ہے. کل شیء احصینا، ہر چیز کا ہم نے احسا. اب احسا کا ترجمہ کرنے کی مجھ میں سخت نہیں ہے، لغت بھی نہیں کر پائی احسا کا ترجمہ، بلکہ
رواں زبان میں آج کے ماحول میں ان بچوں کو بتا دوں، یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ایسے کا مطلب ہے فیڈ کر دیا. تو جو چاہ رہا ہوں ہر چیز ذات علی میں فیڈ کر دی. اب کوئی چیز بچی نہیں ہے جو دائرہ علم علی میں نہ ہو. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی چیز نہیں بچی، چونکہ خود چیزوں کا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے علی کی ذات کو ظرف کل اشیاء بنا دیا، سب کچھ دیا. اب یہاں سے بڑی پریشانی ہوئی، بڑی زحمت ہوئی، سینے میں درد اٹھا، سانسیں رک گئی، نفس اٹک گئے، گلا خشک ہو گیا، ہونٹ پپڑا گئے، زبان پہ کانٹے پڑ گئے، شرمندگی نے پریشان کیا. قذاب اللہ تعالیٰ تو سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں امام کہہ رہا ہے کلّا شیء ایسا نہ ہو فی امام مبین. ہم نے امام مبین میں ساری چیزیں رکھ دی، کل کا کل علم. یہ آپ کو کہاں سے حق ملا کہ آپ امام مبین کا ترجمہ علی کریں؟ تو جو چاہ رہا ہوں قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی ٹیکنیکل ٹرم میں اور قرآن کی زبان میں اللہ نے جو استعمال کیا وہ امام مبین. امام کھلا ہوا امام، روشن امام، چمکتا ہوا ظاہر باہر، جس کو اندھا بھی دیکھ لے وہ ہے امام مبین. تو ہو سکتا ہے کتاب ہو، قرآن ہو، تو اللہ تو کہہ رہا ہر چیز ہم نے امام مبین میں رکھی. اب وہ ہوگا امام مبین جو ہر چیز کو جانتا ہو، جس میں ہر چیز موجود ہو. کا ساتھ ہر چیز تو قرآن میں بھی موجود ہے. ارے بھائیا شرمندہ ہو جاؤ گے، یہ بحث نہ کرو. قرآن میں سب کچھ موجود ہے. کہاں ہے؟ تو موجود ہو تو دکھا. صبح کی 2 رکعت کہاں ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، صبح کی 2 رکعت دکھا. قرآن مجید میں کہاں ہے؟ بلا فرمائیے زکوٰۃ کا نصاب دکھا، قرآن مجید میں کہاں ہے؟ حکم ہے، تفصیل نہیں ہے. حکم ہے، ڈیٹیل نہیں ہے. حکم ہے، وضاحت نہیں ہے. تو پھر قرآن تو ہوا نہیں امام مبین. بہت سے لوگوں نے قرآن کو امام مانا کہ صاحب وہ قرآن ہے. اچھا چلو بھائی قرآن ہوگا، مان لیا ہم نے، لیکن ہم سے بحث کر رہے ہیں. آپ نے محبت میں، عشق میں، پیار میں، الفت میں، جنبے داری میں، طرفداری میں، فیور میں علی سے آپ کو لگاؤ ہے نا. آپ کو تو ہر جگہ علی نظر آتے ہیں، کوئی اور نظر آتا ہی نہیں علی کے علاوہ. ارے بھائی اور بھی تو ہیں. اللہ نے کہا امام مبین، آپ نے دھر سے ترجمہ کر دیا علی. تو جو چاہ رہا علی کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں. تو یہ تو منزل شکر ہے کہ اللہ نے ہماری آنکھوں کو پاک ہی اتنا بنایا ہے کہ علی کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے. تو جو چاہ رہا اور ہم اپنے نظر کے وقار کو مجروح کرنا نہیں چاہتے دوسروں کو دیکھ کر. تو جو چاہ رہا ہوں یہ مجروح کرنا، علی نظر آ رہا ہے. اب صاحب یہ تو بڑی اہم بات ہے. میں ارادہ کر کے بیٹھا ہوں کہ کچھ سالڈ باتیں قرآن مجید کی بنیاد پر آج آپ کی سماعتوں کے حوالے کرو. مگر خطیب بڑا سیانہ ہوتا ہے، جب تک مکمل آمادگی نہیں دیکھتا اپنا نقطہ حوالے نہیں کرتا. نقطہ حوالے جب ہوگا جب مکمل تیار ہو جائیں گے. بھائی اعتراض ہے عالم اسلام کا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں امام مبین اور یہ کہہ رہے ہیں علی. یہ بتاؤ کس لغت میں امام مبین کا ترجمہ علی ہے؟ چلو بھیا ہم نے علی کہا تھا، لیجئے یہ ہم نے واپس لے لیا ترجمہ. تو ایک حقیقت تو ہے امام مبین جس میں اللہ نے سارا علم رکھ دیا. تو اب اگر علی نہیں ہے تو بتا پھر کون ہے؟ بتا کون ہے؟ ہوگا تو نہ کوئی ہے نا. اگر نہیں ہے تو قرآن میں کیوں آیا؟ ہم نے پورا علم امام مبین میں، وہ ذات، وہ ہستی، وہ وجود کہ جس کی یہ شان ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بچی نہ ہو جو اس کے دائرہ علم میں نہ ہو. تو کون ہے وہ ہستی؟ ہم نے علی کہا تو آپ برا مان گئے. تو بھائی آپ لاؤ نا اپنے کیمپ سے، اپنے خیمے سے لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی ہے. اچھا چلو 9 مسلموں کو چھوڑو،
ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کو چھوڑو، جھٹکے کا اسلام لانے والوں کو چھوڑو۔ لے رہے آپ لطف لے رہے ہیں نا؟ اب منزل ہے، ہم نے تو دعویٰ واپس لے لیا، امام مبین علی نہیں ہے، چونکہ آپ برا مان گئے تو اب آپ لائیے کون ہے امام مبین۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امام مبین کی کوالٹی یہ ہے، میں نے ابھی جملہ استعمال کیا تھا انگلش کا، ایوری تھنگ، ہر چیز جس کی ذات میں پنہا ہو اسے کہیں گے امام مبین۔ تو بھیا چھوٹے چھوٹوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، جو کفر سے کنورٹ ہو کر کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرا ممبر سے چیلنج سنو، میں جھوم کے ممبر سے کہنا چاہتا ہوں، امام مبین آدم بھی نہیں ہے، نوح بھی نہیں ہے، جو سب کا باپ ہے وہ بھی امام مبین نہیں ہے۔ میں دلیل دوں گا، اگر دلیل نہ دوں تو ممبر سے اترنا نصیب نہ ہو۔ حضرت نوح بھی امام مبین نہیں ہے، حضرت ابراہیم بھی امام مبین نہیں ہے، 1,23,999 انبیاء میں سے کوئی نبی امام مبین نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے، دلیل یہ ہے، مذہب بدل دو، اگر ایک بھی نبی کو تاریخ میں دکھا دو کہ ممبر پر بیٹھ کر کسی نبی نے کہا ہو سلونی سلونی، پوچھنا چاہ رہا ہوں، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، کہا ہے؟ بتائیے مجھے، زبردست ترین صلوات پڑھیے گا عظمت علی پر، سنیے گا عزیزوں، ہے بات مضبوط ہے نا؟ بس سیدھی سادھی بات ہے، نہ تکرار، نہ تضاد، نہ ٹکراؤ، نہ دشمنی، نہ عداوت۔ اللہ کہہ رہا ہے امام مبین وہ حقیقت ہے جس میں سب کچھ ہو، تو سب کچھ کا دعویٰ کیا کسی نے؟ جو چاہے پوچھو، یہ علی نے کیا ہے؟ بھیا یہ تخت خلافت نہیں ہے کہ جو جست لگا کے آئے، جپ لگا کے اور بیٹھ جائے، یہ علم کا میدان ہے۔ اگر کوئی نبی بھی کہتا نا سلونی سلونی، اللہ ہاتھ پکڑ کے نکال دیتا کہ جب میں نے تجھے سب کچھ دیا ہی نہیں ہے تو دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ دیکھا آپ نے، حضرت آدم نہیں کہہ سکتے سلونی سلونی، اس لیے کہ آدم ہے کائنات کی تخلیق کے بعد۔ اگر قبل تخلیق کائنات پر گفتگو ہونے لگے اور کوئی پوچھے کہ سرکار بتائیے سورج کب بنا، تو آدم کیا بتائیں گے؟ چاند کب بنا، آدم کب بتائیں گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جسے اللہ نے پورا علم دیا، خدا کی قسم یہ منبر ہے، یہاں سے میں نہیں بولوں گا، قرآن کو بلواؤں گا، قرآن بولے گا۔ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک پوری نبوتوں کی اکائی، پوری صف، پوری جماعت وہ ہے جو تخلیق کائنات کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں، درخت پہلے پیدا ہو چکا، آدم بعد میں پیدا ہوئے، اور اگر آدم درخت سے پہلے ہوتے تو اللہ یہ نہ کہتا کہ درخت کے پاس نہ جانا۔ قرآن پڑھیے اور دیکھیے، اب یہ ہے منزل صاحب، اور کریے گا، جو شان ہے سماعت کی اس کا اظہار آپ کرتے ہیں، میری اس خدمت بیانی کو شرف سماعت دیتے، مگر میں چاہتا ہوں کہ استدلال ہو، دلیل ہو، پروف ہو، سند ہو، کلام میں مضبوطی ہو، تاکہ آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کسی کو بھی چیلنج کر سکیں۔ ہواؤں میں گرے لگا کر نقطے پڑھنا اور ہے، آیات کی بنیاد پر افکار کا منتقل کرنا اور ہے۔ مجلس میں اگر آ کر سامعین اور عزادار صاحب علم نہ بنے تو پھر مجلس میں آئے کہاں؟ علم لے کے جانا چاہیے، یہ مقام علم ہے، یہ مرکز علم ہے۔ سنیے، غور کریے گا، کلّا شہید ایسا نہ فی امام مبین، امام مبین آدم نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ امام مبین وہ ہوگا جو ہر چیز کو جانتا ہو،
ہر چیز کا علم عینی ہو، مشاہداتی چیز بن رہی ہو، وہ دیکھ رہا ہو۔ جاگو گے؟ سننا چاہیے گا، ارادہ ہے نا؟ قرآن کے میدان میں آپ کو اتارو، قرآن کے گہرے سمندر میں اور امواج خیز دریا میں قرآن کے ذرا غوطہ لگائیے تو آپ کو پتا چلے عقیدے کے کیسے کیسے گوہر ملتے ہیں اور موتی ملتے ہیں۔ تو حضرت آدم بھی نہیں ہے وہ، چونکہ آدم پیدا ہوئے زمین کے بعد، اور اگر زمین کے بعد نہ ہوتے تو خلقہ من تراب نہ کہتا کہ ہم نے تمہیں زمین سے بنایا۔ تو آدم تو زمین کے بعد ہے، وہ کیا بتائے زمین کب بنی، انہیں کیا پتا آسمان کب بنا، وہ کیا بتائے سورج کب بنا، چاند کب بنا۔ تو اب میں کہنا چاہتا ہوں سادے سیدھے لفظوں میں بالکل سمپل سی بات کہ 1,23,999 انبیاء کون ہے؟ اب اگر تذکرہ کروں تو آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ سارے نبیوں کی جماعت کو ایک جگہ رکھ لو، یہ سارے نبی کون ہیں؟ یہ آسمان کے بعد پیدا ہوئے، زمین کے بعد پیدا ہوئے، توجہ کیجئے گا، چاند کے بعد پیدا ہوئے، سورج کے بعد پیدا ہوئے۔ اب کچھ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، بڑا مشہور سورہ ہے، سورہ مبارکہ رحمان، تو جو جارا 55واں سورہ۔ اب اللہ کہتا ہے الرحمن، میں رحمتوں والا ہوں، علم القرآن، میں نے کسی کو پورا کا پورا قرآن پڑھا دیا، تو جو جا رہا ہوں، خلق الانسان، پھر پیدا کیا، پڑھایا پہلے، کہاں جاگ رہے کہاں جاگ رہے؟ میری محنت رہے گا نہ چلی جائے۔ میں آپ کی سماعتوں پر اعتبار کر کے یہ ڈسکس کرنے چلا ہوں، سنیے گا کیا منزل ہے، غور کیجئے، کیفیت دیکھنا، رخ دیکھنا۔ الرحمن، میں رحمان ہوں، کیوں ہوں رحمان؟ علم القرآن، علم قرآن نہیں ہے کہ قرآن پر القرآن، جائیے گرامر دیکھیے، الف لام استغراق کا ہے، تمام کا تمام قرآن پڑھا دیا، پورا کا پورا قرآن پڑھا دیا۔ تو کون انسان ہے وہ کائنات میں جو دنیا میں آنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ کے آیا ہو؟ کون ہے؟ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے قرآن کی گہرائی میں آپ کو اتارتے ہوئے، ڈر لگ رہا ہے، خطیب ڈرتا بہت ہے، کئی مجلس بیٹھ نہ جائے، ڈرتا ہے خطیب، سامعین سے گھبراتا ہے کہ کہیں داد دینا نہ چھوڑ دے اور میری مجلس فلوپ نہ ہو جائے۔ الحمدللہ ہم اس منزل سے نکل چکے ہیں، اب ہم داد کی بیساکھی پہ کھڑے نہیں ہیں، تائید اہل بیت کی بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ توجہ چاہنا ہوں تو ذرا سا اس کو سمجھ لیجئے، سارے نبی کون ہیں؟ کائنات کے بعد پیدا ہوئے۔ اب اللہ علم پہ گفتگو فرما رہا ہے، چونکہ ہمارا سبجیکٹ اور موضوع ہی علم ہے۔ سارے نبیوں کو علم دیا، لیکن یہاں کس کی بات ہو رہی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تعلیم قرآن پہلے ہے، تخلیق انسان تو کون سا انسان ہے وہ جس کی تخلیق بعد میں ہوئی؟ یعنی اس کا وجود ہی علم ہے، وہ اور علم الگ نہیں ہے، وہ خود ہی عین علم ہے جسے اللہ نے پورا قرآن دے دیا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، خلق الانسان علمہ البیان، اور اس کے بعد کہتا ہے، غور کیجئے گا، والنجم والشجر یسجدان، جتنے ستارے ہیں، جتنے بیل بوٹے ہیں، غور کیجئے گا، یہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہتا ہے والسماء رفعہا، ہم نے آسمان کو بلند کیا، والارض، اور پھر ہم نے زمین کو وضع، بچھایا۔ یعنی اللہ تذکرہ کیا کر رہا ہے؟ پہلے انسان کا ذکر کیا جسے قرآن پڑھایا اور پیدا بعد میں کیا، پھر اس کے بعد درختوں کا ذکر، اس کے بعد بیل بوٹوں کا ذکر، اس کے بعد ستاروں کا ذکر، اس کے بعد سورج کا ذکر، اس کے بعد آسمان کا ذکر، اس کے بعد زمین کا ذکر۔ تو ہے کوئی انسان کہ جسے اللہ ان سب سے پہلے رکھ رہا ہے؟
محسوس کیا آپ نے؟ اب میں کیا کروں؟ اگر سورہ رحمان پیش نظر ہوتا تو آپ پھڑک کر یہاں اپنی کیفیت تبدیل کر لیتے. جسے قرآن پڑھایا اس کا ذکر پہلے اور پوری کائنات کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا. پورا سورہ رحمان پڑھیں. آسمان، زمین، درخت، چاند، سورج، ستارے، جنت، کوثر، سلسبیل، چشمے، حورے، غلمان، سب کا ذکر بعد میں کیا. جنوں کا ذکر بعد میں کیا، اس انسان کا پہلے کیا. تو ہے کوئی ایک انسان ایسا جو آسمانوں سے پہلے ہے، جو زمین سے پہلے ہے، جو چاند سے پہلے ہے، جو سورج سے پہلے ہے، اور جو سب سے پہلے ہے. اس نے سب کو بنتے دیکھا ہے، اور جس نے بنتے دیکھا ہے وہ نظام کو بھی جانتا ہے، وہ سسٹم کو بھی جانتا ہے. جب چاہے گا سورج پلٹا دے گا، جب چاہے گا چاند کے ٹکڑے کر دے گا، جب چاہے گا ستارہ اتار لے گا. کون ہے وہ انسان؟ کون ہے؟ سلوات کو دے محمد و آل محمد پر. کون سا انسان ہے جسے ہم نے پورا علم دیا اور پیدا بعد میں کیا؟ علم پہلے دیا. اب اپنی جگہ پہ اگر بیٹھے رہ جائے تو اپنے خطابت کی کمزوری سمجھوں گا، آپ کو بلیم نہیں کروں گا، آپ کی سماعتوں کو نشانہ نہیں بناؤں گا، اپنے آپ کو فیلئر مان لوں گا کہ میں فیل ہو گیا. اب سنیے، ایک ہے نظام ہدایت. نظام ہدایت کیا ہے؟ جس کو اللہ نے کتابیں دی. اور ایک نظام حفاظت ہے. نظام حفاظت کو بھی محروم کتاب نہیں رکھا. 4 آیتیں پڑھوں گا. کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. آج عربی میں گفتگو ہو جائے کوئی بات نہیں، نو پرابلم. کون ہے انبیاء؟ الذین، یہ سب کے سب وہ ہیں جنہیں ہم نے کتابیں دی. توجہ چاہ رہا ہوں. تو یہ تو رسول سے ظاہری طور پر پہلے آ چکے. اب رسول کے بعد میں جو محمد کے محافظ ہیں ان کے لیے اللہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے محمد کی رسالت کا محافظ کنہیں بنایا. پہلی آیت سنیے، توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن مجید کی دوسری سورت سورہ بقرہ آیت نمبر ملاحظہ کیجئے گا، بڑی منزل پہ لے آیا ہوں. 121 ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. محمد کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے کتاب پہلے ہی سے دے دی، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے پڑھنا چاہیے. تو یہ حق تلاوت کیا ہے؟ حق تلاوت کیا ہے؟ قرآن کیا کہنا جا رہا ہے؟ اب بھی بیٹھے رہیے گا. اللہ کہہ رہا ہے جنہیں ہم نے کتاب دی، محافظان رسالت محمدیہ کو دور محمد میں اپنے بازار سے، اپنے دربار سے، اپنی سرکار سے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، ان کی کوالٹی کیا ہے؟ یتلونہ حق تلاوت ہی، وہ اس قرآن کی تلاوت ویسے کرتے ہیں جیسے حق ہے، جسے اللہ کہہ دے حق ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. کون ہے آپ؟ تلاوت تو میں بھی کرتا ہوں، تلاوت آپ بھی کرتے ہیں، تلاوت دنیا کرتی ہے، مگر حق تلاوت کوئی ادا نہیں کرتا. اور اگر ہم اپنی زندگی میں حق تلاوت ادا کر چکے ہوتے تو مرنے کے بعد قرآن نہ پڑھوایا جاتا. میں تو مسئلہ اٹھاتا ہوں، نقطہ پوائنٹ اٹھاتا ہوں. اب آپ کتنا اسے لے رہے ہیں یا آپ کی اپنی ذمہ داری؟ بھائی صاحب، اگر کائنات میں کوئی بھی حق تلاوت ادا کر گیا ہوتا، چھوڑو، ایک انسان بالغ ہونے کے دن سے نماز پڑھنا آغاز کرتا ہے اور مرتے دم تک نماز پڑھتا ہے، کیا اب بھی اس کے بیٹوں پہ واجب ہے اس کی قضا پڑھنی؟ نہیں، ادا کر گیا، اب اس کے ذمہ نہیں ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا جاگے کیا کہہ رہا ہوں. اب بیٹے پر باپ نے حج کر لیا، کیا بیٹا حج بدل کر آئے گا؟ نہیں، واجب ہے، ادائے واجب کر کے چلا گیا. تو بھیا مجھے وہ انسان بتا دو جس کے بعد قرآن نہ پڑھا جاتا ہو ایصال ثواب کے لیے، کہ قرآن پڑھ کے پہنچا دو، پڑھ کے پہنچا دو.
ارے بھائی اس لیے تو پہنچا رہے ہیں کہ زندگی میں حق ادا نہیں کیا، جو نمازوں کا حق ادا کر چکا اس کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، جو حج کر چکا اس کا حج ادا نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر قرآن کا حق تلاوت ادا کرتے تو تمہارے لیے قرآن نہ پڑھا جاتا۔ کائنات میں ایک ہی ہے جس نے حق تلاوت ادا کیا، سر کٹوانے کے بعد نوکے نیزہ پر، یہ ہے حق تلاوت۔ ذرا جلدی کر گیا ہوں، سلامت رہیں آپ، شہزادی آپ سے خوش ہو۔ دیکھیں یہ روح قرآن ہے، دل قرآن ہے، قلب قرآن ہے، جو نکال کے آپ کے ہاتھوں میں رکھ رہا ہوں۔ کس نے پڑھا بعد قتل قرآن؟ حسین نے پڑھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیوں پڑھا؟ پروردگار کیوں پڑھوایا؟ کہ میں نے محمد کو تنہا نہیں چھوڑا، اس کا محافظ بنایا۔ حسین محافظ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، دونوں میں فرق ہے، حافظ اور ہے، محافظ اور ہے۔ حافظ وہ ہے جو مرنے کے بعد محتاج قرأت قرآن ہو، دوسرے پڑھیں اسے پہنچائیں، اور محافظ وہ ہے جو قتل ہونے کے بعد تم سے کہے میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، میں خود پڑھ رہا ہوں۔ منزل دیکھئے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے محافظوں کو بھی کتابیں دی۔ ہے کوئی انسان ایسا جس کی سمجھ میں بات نہ آ رہی ہو؟ میں اور ہلکا کروں، یہ نبیوں کی کوالٹی تھی آتیناہم الکتاب، کہ ہم نے نبیوں کو کتاب دی۔ اب قرآن مجید کہہ رہا ہے محافظوں کو بھی دی، جنہیں محافظ بنایا انہیں بھی کتاب دی۔ اب دوسری آیت سنیے، الذین، یہ چھٹا سورہ، سورہ انعام، آیت نمبر 114، الذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق۔ اے محمد، ہم نے تیرے دور میں کچھ لوگوں کو کتاب دی اور وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تنزیل ہے، نازل ہوئی ہے، اور بالحق، حق کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور پھر محمد سے کہا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تم ان میں شک نہ کرنا۔ محبت سے، محمد سے، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے شک نہ کرنا۔ ہیں ایسے شان کے لوگ جہاں پر کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، کتنا کٹھن ہے یہ بیان دینا۔ آیتیں جلدی جلدی پڑھ دو۔ اب ایک آیت اور ہے، یہ ہے خطرناک، سورہ قصص 28واں سورہ 52ویں آیت، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین، دیکھو ان دو آیتوں میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اب آئے گا، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، ہیں کچھ لوگ ایسے محمد کے دور میں، رسول کے پیریڈ میں، کیسے؟ آتیناہم الکتاب من قبل ہی، ہم نے جن کو قرآن نازل کرنے سے پہلے قرآن دے دیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ پھر سنیے، شاید اسی نقطے پر گفتگو تمام ہو جائے۔ میں تو آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دوں، منزل کوئی چیلنج نہ کر سکے گفتگو کو۔ حوالہ دیا، ریفرنس دیا، 28واں سورہ 52ویں اور 53ویں دو آیت، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، بیفور نزول، ابھی قرآن آیا بھی نہیں لیکن کچھ لوگوں کو پہلے ہی مل گیا۔ بھائی کون ہے وہ جنہیں پہلے ہی قرآن مل گیا؟ آپ نے چھوٹی بات سمجھ لیا اس کو، ابھی آیا بھی نہیں قرآن اور ہم نے کچھ لوگوں کو دے دیا، من قبل ہی، زندہ بیٹھے ہیں نا، قبرستان میں بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ زندہ نہ بیٹھے ہوں، میں بھی قبرستان میں، آپ بھی قبرستان میں، مگر ہمارے یہاں تو موت ہے ہی نہیں، ہم تو زندہ ہوتے ہیں۔ اس قوم کے زندہ لوگ اس عالم میں آ جائیں
کہ سننے سے گریز کر رہے ہو، کتنا افسوس ہوتا ہے جس قوم کے مردے بھی سننا جانتے ہو، جس قوم کے مردے بھی سنتے ہو تو بھائی زندہ کیوں نہیں سنیں گے؟ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، پریشان کر کے لطف آ رہا مجھے تاکہ مشکلوں میں پھنسے اور یا علی کہے۔ کس کو دی ہم نے کتاب؟ الذین، اگر کہتا الذی تو لوگ کہتے تھے محمد ہیں، انہوں نے کہا الذین ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہم نے ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا آپ نے دے دیا۔ آپ کہیں گے کون سی بحث چھیڑ دی؟ یہ بحث کھلی، کب کھلی؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، وہ عیسیٰ مجلس ذہن میں ہے جو رسول اللہ کی پیشانی کے پسینے کے قطرے سے بنا، وہ گہوارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ جعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو جو پسینے سے بنا وہ تو نبوت کا اعلان گہوارے میں کر رہا ہے، اور جس کے پسینے سے بنا وہ 40 برس تک خاموش ہے۔ کیوں ہے خاموش؟ کیوں خاموش ہے؟ محمد نے 40 برس تک کیوں نہیں کہا میں نبی ہوں؟ عیسیٰ تو کہہ رہا گہوارے میں کہ میں نبی ہوں جو پسینے سے بنا، اور جو اصل اصول ہے وہ 40 برس تک خاموش۔ کبھی پڑھا کیجئے قرآن، کیوں خاموش؟ اب اللہ نے سورہ رعد میں کہا، قرآن مجید کا 13واں سورہ، آخری آیت، توجہ کیجئے گا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، حبیب تم جب بھی رسالت کا دعویٰ کرو گے تو یہ کافر کہیں گے تم رسول نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو۔ ڈر ہے، کافر کیا کہیں گے؟ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہیں گے تم تو رسول ہو ہی نہیں، تو اب کیا کرو گے تم؟ تو ڈرنا مت، کہنا تو جو کہ جگہ قل، بلایا فرمائیے قل، کہہ دینا محمد، کیا کہوں پروردگار؟ کہ قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، تو جو کیجئے گا عجیب، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کا گواہ اللہ ہے، اور وہ ہے من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ہمت ہے تو بیٹھے رہ جانا، دل کو مضبوط کر کے بیٹھیے کہ ہم ہلے جلیں گے نہیں۔ اب دیکھنا بیان کا کمال، اللہ نے کنڈیشن کیا رکھی کہ محمد جب بھی تو رسالت کا اعلان کرے گا تو کافر تجھے جھٹلا کے کہے گا تو رسول نہیں، ایسی سچویشن میں کیا کرے گا؟ تو گواہ پیش کر دینا، اور تیرا گواہ وہ ہوگا جس کے پاس پوری کتاب کا علم۔ کون ہوگا؟ ابھی نہیں، ماشاءاللہ یہ ہوتی ہے سماعتیں، بیان سے پہلے پہنچ جاتی ہے اپنے مذکر پر۔ کون گواہ ہوگا؟ آئی وٹنس کون ہوگا؟ شاہد کون ہوگا؟ شہیدن، گواہی دینے والا کون ہوگا؟ جس کی کوالٹی ہے پوری کتاب کا علم۔ اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے مسلمان بتائے محمد نے رسالت کا دعویٰ کس دن کیا؟ کہ جب اپنی 40 سال کی عمر میں پہنچے، دعوت ذوالعشیرہ میں چوتھے دن میں رسول۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ عتیبہ، شیبہ، وائل، ولید، عاص، کافر، مشرک، منافق، بے دین، سارے ایک کر کے کہہ لے کہ تم رسول نہیں، تب اس وقت کیا کرے رسول؟ اب رسول پہ واجب ہے گواہ پیش کرے، اور گواہ کی کوالٹی ہے کہ پوری کتاب کا علم ہو۔ وہ گواہی دے گا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو۔ ابھی سمجھا ہی نہیں آپ نے؟ ارے بھائی رسالت کا پہلا دن ہے، رسول کی عمر ہے 40 سال، رسول کو جینا ہے 63 برس تک، 23 برس میں قرآن آتا رہے گا۔ ابھی تو پورا قرآن آیا ہی نہیں، وہ شان کا کون ہے آنے سے پہلے جس کے پاس پورا قرآن کا علم؟ پہلے ہی دن ہے۔ اب جو میں بات کہہ رہا ہوں، الفضل ما شہادت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے۔
پہلے ہی قدم پر محمد کی رسالت ڈھیر ہو جاتی. چونکہ بڑے بڑے چودھری تھے کافروں کے. جب محمد کہتے میں رسول، وہ کہتے تمہارا گواہ کون؟ کہ میرا گواہ علی 13 برس کا. کہا علی کون؟ آپ کا قرآن تو کہہ رہا گواہی وہ دے گا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، اور قرآن تو ابھی آیا نہیں، 23 سال تک آئے گا، تو اس کے بعد پوری کتاب کا علم کہاں سے آ گیا؟ ہر چیز پر اعتراض کیا کافروں نے، مگر علی کے عالم کتاب ہونے پر اعتراض نہیں کیا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ارے مجھے تعجب ہے جو بات کافروں کی سمجھ میں آ گئی وہ آج تک مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آئی. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ. ہیں کچھ لوگ آج سارے قرآن کے جانکار ہیں، مگر قرآن آنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ دور رسالت میں جن کو ہم نے قرآن کے نازل کرنے سے پہلے قرآن دے دیا تھا. کیوں جوانوں، یہ چھوٹی بات ہے، ابھی آیا ہی نہیں. ارے بھائی انصر صاحب کھڑے ہوں، آل رضا صاحب کچھ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، وہ اعجاز صاحب ہمارے کچھ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، آپ پہلے سے بتا دیں گے کیا پڑھے گا؟ جب تک ایشو نہ ہو جائے، جب تک سامنے نہ آ جائے، تو جب ابھی قرآن آیا ہی نہیں تو دے کیسے دیا گیا؟ مگر قرآن کہہ رہا ماننا پڑے گا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو نزول قرآن سے من قبل ہی، قبل پہلے، بفور نزول ہم نے قرآن دے دیا. ارے تو بھائی کس کو دیا؟ کون ہے؟ ہم تو دعویٰ کرتے ہی نہیں، تم لاؤ. کون ہے تمہارے پاس وہ جس کو نازل کرنے سے پہلے اللہ نے کتاب دے دی ہو؟ تم لا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تم نے ایک واقعہ لکھا اور پھنس گئے. اب ایک باریک سا جملہ، یہ حیرت ناک بات نہیں ہے کہ ابھی قرآن آیا بھی نہیں اور کچھ امین علم الہی ایسے ہیں جن کے پاس پہلے سے پورا علم ہے. اللہ دے چکا کہ قرآن آتا رہے گا، علم پہلے لے لو. غور کریے گا کون ہے وہ لوگ. مجھے کمال کی بات نظر آئی، ایک روایت لکھی تاریخ میں لوگوں نے کہ عالم اسلام میں بعد رسول جو سب سے بڑے ہیں مسلمانوں میں، انہیں ایک شوق سوار ہوا. کیا بھائی؟ کہ قرآن یاد کروں، حفظ کروں. 40 سال تک سورہ بقرہ یاد کرتے رہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. کتنے دن تک یاد کرتے رہے، حفظ کرتے رہے؟ 40 برس تک، مگر یاد نہیں ہوا. منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، طنز نہیں کر رہا ہوں بھائی. اچھی بات تھی، انہیں بڑھاپے میں کم سے کم یہ شعور تو آیا کہ قرآن یاد کرو. یہ تو اچھی چیز ہے. یہ الگ بات یاد نہیں کر پائے. میرا موضوع ہے، ڈسکس ہے اس پر کہ وہ لوگ کون ہیں جو قرآن آنے سے پہلے قرآن جانتے ہیں. اب مسلمان تو لا نہیں سکتا، چونکہ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا وہ ہے کہ جو قرآن آنے کے بعد بھی ایک سورہ 40 سال میں یاد نہ کر سکا. تو اب وہ کون ہے جو قرآن سے پہلے قرآن جانتا ہے؟ اب میں آپ کو پریشان کیوں کروں. بس چوتھی آیت اور سن لیجئے، سورہ بقرہ یہاں ہے. توڑ یہ ہے، دیکھیے گا. جن کو ہم نے کتاب دی واجب تھا اللہ کو کہ پہچانوائے، انہیں بتائے تاکہ اندھیرے میں نہ رہے انسانیت. غور کریے، اب کہتا ہے سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 146، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ہم نے قرآن نازل کرنے سے پہلے جنہیں قرآن دے دیا ہے وہ قرآن کو ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو. اپنی سماعتوں کے ساتھ انصاف کرو. کاف تشبیہ کے لیے آتے ہیں کما، جیسا. قرآن کو کیسا یعرفونہ ہو، قرآن کو سمجھتے ہیں.
قرآن کی معرفت رکھتے ہیں، قرآن کو پہچانتے ہیں ویسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو. یعنی کسی خوبصورت کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ارے جب کوئی خوبصورت سامنے آتا ہے تو انسان وجد میں آ کے کہتا ہے وجہ کا کل قمر، ارے بھائی تیرا چہرہ تو چودھویں کے چاند جیسا ہے. یہ کاف تشبیہ کے لیے آیا. تو جن لوگوں کو اللہ نے قرآن دی، پہلے نازل کرنے سے کتاب دے دی، وہ کتاب کو کیسا سمجھتے ہیں؟ جیسا بیٹا. اب وہ باپ ہے اس منصب کا مستحق جسے اللہ نے قرآن نازل کرنے سے پہلے قرآن دے دیا تھا کہ جس کے بیٹے قرآن جیسے ہوں اور قرآن اس کے بیٹوں جیسا ہو. اب میں مذہب بدل دوں، میری زبان کاٹ دینا. کیا صحابہ کے مجمع میں منبر پہ بیٹھ کر رسول اللہ نے نہیں کہا یا علی انتا مثل القرآن والقرآن و مثلوں کا؟ علی تو قرآن جیسا ہے اور قرآن تیرے جیسا ہے. اب بتائیے کون ہے جنہیں ہم نے کتاب دی نازل کرنے سے پہلے؟ ان کی شناخت، علامت، پہچان، نشانی کیا ہے حضور؟ ان کے بیٹے قرآن جیسے اور قرآن ان کے بیٹے جیسا. حد ہو گئی. اب بتاؤ کس کا بیٹا قرآن جیسا؟ وہ کہا یہ تو علی ہے قرآن جیسے. تو علی کس کا بیٹا ہے؟ علی ابو طالب کا بیٹا ہے. پتہ یہ چلا اللہ نے نازل کرنے سے پہلے ابو طالب کو کتاب دے دی تھی، قرآن دے دیا تھا. نہیں سمجھے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ دو حقیقتیں الگ الگ رہے. جہاں محمد رہے گا وہیں کتاب رہے گی. نہیں سمجھے؟ آغوش میں محمد کو اتار دیا، دل میں کتاب کو اتار دیا. دونوں کا حامل ابو طالب. کبھی کبھی عجیب و غریب سچویشن ہو جاتی. کس کا بیٹا قرآن جیسا؟ علی کا بیٹا. اور بیٹا نہیں کا ابنا، سارے بیٹے قرآن جیسے. میں اپنی طرف سے من گھڑت کوئی روایت پیش نہیں کرتا. ہے کوئی ایسا کوالٹی کیا ہے جسے کتاب نازل کرنے سے پہلے ہم دے چکے کتاب؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور ان کی نشانی کیا بتائی؟ جیسا قرآن ویسے ان کے. تو وہ لوگ ہیں جن کے بیٹے قرآن جیسے. ایک بیٹا نہیں، سارے بیٹے. تو اب اللہ پہ بھی واجب ہے، رسول اللہ پہ بھی واجب ہے، اور قرآن پہ بھی واجب ہے کہ ان بیٹوں کا تعارف کرائے جو قرآن جیسے ہیں. اب بھیا میں آپ اہل بیت کے خادم، اہل بیت کے عاشق، ہمیں تو اہل بیت کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. ہم تو کہہ دیں گے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک جگہ پر جہاں قرآن کے دشمن، توحید کے دشمن، رسالت کے دشمن، دین کے دشمن، شریعت کے دشمن، سچائی کے دشمن، صداقت کے دشمن جانتے ہو وہ جگہ کون سی ہے؟ اس جگہ کا نام ہے مباہلہ. اب سو جائیں، یہ مرضی ہے آپ کی. آخری نقطہ ہے. کبھی کبھی نہیں صاحب، سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا. اتنا بڑا سر نہ ہلا، یہ چھوٹی سی زبان، اس کا حق ادا کیجئے. کون ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے علم قرآن کتاب نازل کرنے سے پہلے دی؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کے بیٹے قرآن جیسے. ایک بیٹا نہیں، ابنا ہے ابن کی جمع، کم سے کم 3 بیٹے. تو نبی پر واجب، اللہ پر لطفاً واجب کہ کم سے کم 3 کو تو ایک موقع پر ظاہر کرے کہ یہ قرآن جیسے ہے. کوئی حافظ کہے، قاری کہے، دیوبندی کہے، بریلوی کہے، حنفی کہے، شافعی کہے، حنبلی کہے، تقلیدی کہے، اخباری کہے، درباری کہے، اصولی کہے، فضولی کہے، ملنگ کہے، پلنگ کہے، مجھے مطلب نہیں ہے. ان کا تو رشتہ ہے نا اہل بیت سے. میں تو ان کو لایا ہوں گواہی میں جو اہل بیت کے دشمن،
قرآن کے دشمن جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، توحید کے دشمن، وہ جب مباہلے میں آئے لڑنے کے لیے اور انہوں نے دیکھا کہ علی آ رہے ہیں محمد کے پیچھے، حسن انگلی پکڑے ہوئے، حسین گود میں، تو کیا کہا عیسائیوں نے؟ ارے ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر یہ اشارہ کر دے۔ عزیزوں، بڑی کٹھن منزل سے گزرے ہیں آپ سب، لیکن رزلٹ تو آپ کے ہاتھ آ جائے نا، آپ کہیں گے اس میں کون سی بات ہوئی؟ انہوں نے یہی تو کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ چھوڑ دے اپنی جگہ۔ آپ تو ثابت کرنے چلے تھے بیٹوں کو قرآن کہاں سے ثابت ہو گئے؟ یہ فضیلت ثابت ہے، رتبہ ثابت ہے، طاقت ثابت ہے، قوت الہی ہونا ثابت ہے، نمائندہ پروردگار ہونا ثابت ہے، قرآن ثابت کہاں سے ہو گیا؟ اچھا بھیا سنو، جب تک نئی آیت سنیں گے تب تک دلوں کو سکون نہیں ملے گا نا۔ مسلمان نہیں مانتا، بہت کہتا تھا قرآن کافی ہے، اب آیتیں سن، قرآن کافی ہے۔ توجہ کیجئے نا، ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ رعد، پھر 13واں سورہ، 11ویں 21ویں آیت 21۔ اللہ نے قرآن کا ایکسپریشن بیان کیا، میننگ، ڈیفینیشن، ریالٹی، حقیقت، صداقت، مفہوم، مطلب کیا ہے قرآن کا۔ قرآن کہتے کسے ہیں؟ کاغذی مجموعے کو قرآن کہتے ہیں، تحریر کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں، چھپی ہوئی کتاب کو قرآن کہتے ہیں؟ نہیں، اب قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال، اگر واقعی کوئی قرآن ہے، حقیقت میں اگر کوئی قرآن ہے تو بس وہی قرآن ہے جو پہاڑوں کو چلا دے۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ گیا؟ یہ ہے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا ہے؟ سلامت رہے، زندہ رہے۔ کہا تھا نا ہم نے کہ خطیب ہے، جب کہ بیٹھیے گا داد مت دیجیے گا، دینی پڑی نا۔ یہ ہے اصل بیان، پھلک گئے نا دل۔ لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال، واقعی ریل قرآن اگر کوئی ہے، لو انا، بے شک، نو ڈاؤٹ، اگر کوئی حقیقت میں قرآن ہے تو بس وہی ہے، سیرت بہ الجبال، جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جائے۔ تو محمد تو 3 دن سے قرآن خود ہی سنا رہے تھے عیسائیوں کو، 3 دن تک تو نہیں کہا قرآن ایسا ہے۔ اور جب علی اور حسن اور حسین آئے تو کہا ان سے نہ لڑنا، اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے، مسلمانوں ڈوب کے مر جاؤ۔ عیسائیوں کو یہ تینوں قرآن نظر آ رہے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے۔ علی قرآن، علی قرآن، حسن قرآن، حسین قرآن، یہ عیسائیوں نے ایڈمٹ کیا، عیسائیوں نے، مسیحیوں نے، کرسچنز نے، جو اللہ کے دشمن تھے۔ ارے اگر یہ اشارہ کر دے، لے کے کس کو گئے تھے؟ فقل تالو نہ دو ابنانا و ابنا کو، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے۔ کس سے کہا تھا یہ بات؟ علی نے تو نہیں کہی تھی، اعلان کس نے کیا تھا؟ مباہلے کا۔ ارے سمجھا کیجئے، کس نے کیا تھا بھائی اعلان؟ مباہلے کا۔
اللہ کہہ رہا ہے قل محمد تو کہے فقل تعالو آؤ، نہ دو بلائے، اب نہ آنا ہم اپنے بیٹوں کو، اب نہ کن تم اپنے بیٹوں کو۔ یہ چیلنج کس سے کروایا؟ محمد سے ایک رات بیچ میں، صبح کو مباہلہ ہے اور محمد کے کوئی بیٹا ہے نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے بیٹے لاؤ اپنی جگہ، اگر بیٹھے رہ گئے تو آپ کی مرضی۔ یہ بتاؤ ایک رات میں کون سا معجزہ ہوگا جو بیٹے ہو بھی جائے اور صلاحیت بھی ہو جائے کہ مباہلے میں جا سکے؟ مجھے 2 منٹ دے دیں بس، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ کیوں حضور؟ اپنے اگل بغل دیکھیں کوئی تو سو تو نہیں رہا کوئی؟ نہیں، اگر سو رہا تو میں ہجرت شروع کر دوں۔ پھر ہجرت ہمارے پاس سونے کا میٹر بھی ہے۔ علی کی زندگی میں ہر پہلو ہے، آپ سو کے بھی سن سکتے ہیں، ثواب ملے گا، ہجرت پڑھنا شروع کر دے گا۔ مگر بھائی مباہلہ سننا تو جاگ کے سننا پڑے گا۔ اللہ نے کہا بیٹے لائیں گے ہم، کہو محمد، تو اگر محمد صبح کو بیٹے نہ لے کے جائے تو کیا سچے قرار پائیں گے؟ نہیں۔ فیصلہ کر لیجئے، بیٹے اب نانا، میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا۔ کہاں ہیں بیٹے محمد کے؟ 4 بیٹے ہوئے، ابراہیم، محمد، قاسم، اور فرما رہے اور طیب یا طاہر، 4 بیٹے، چاروں مباہلے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب بیٹا تو کوئی ہے نہیں، اور برڈن کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ بیٹوں کو لاؤ، اور جمع کا صیغہ ہے کم سے کم 3 بیٹے لاؤ۔ تو محمد کیا کریں؟ اللہ نے کہا وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ، ہم اپنی ساری بیٹیوں کو لائیں، تم اپنی ساری بیٹیوں کو لاؤ۔ اب جو محمد کے 4 بیٹیاں کہتے ہیں نا، وہ بتائے آیت میں تو گنجائش ہے؟ بھائی نسانہ ہے، ساری بیٹیاں، تو ساری تو محمد کے 4 ہیں نا، مباہلے میں کیا لائے؟ ایک تو کیا ناانصافی کی محمد نے؟ یا تو بیٹیوں سے ناانصافی کی یا آیت سے؟ آیت کہہ رہی ساری بیٹیوں کو لاؤ، آپ کہہ رہے ہیں محمد کے 4 بیٹیاں ہیں، تو مباہلے میں اکیلی فاطمہ کو کیوں لائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، محمد کی نظر میں صرف ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، ایک۔ بس عزیزوں، ارے باپ رے باپ، باقی کل سنیے گا، تڑپا کے چھوڑو تاکہ کل آئے آپ، اس کا باقی حصہ انشاءاللہ کل عرض کر دوں گا۔ بیٹے، اب کیا کہا؟ اب نہ آنا، تو کہتے ہیں مباہلے میں تو 2 تھے بیٹے، ایک حسن اور ایک حسین، اور آیت میں جمع کا قاعدہ ہے کہ کم سے کم 3 اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، تو 3 تو ہونا ہی چاہیے کم سے کم، اور یہ ہیں 2، تو آیت کا کورس تو پورا ہوا نہیں، ہو گیا تو آیت پہ تو عمل ہوا نہیں۔ یہی تو کمال ہے، یہی کمال ہے، جنہیں آپ 2 سمجھ رہے ہیں وہ 2 نہیں ہیں، وہ 11 ہیں، نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ 2 بیٹے نہیں ہیں، چونکہ حسن ہے اور حسین ہے، حسن اکیلے ہیں، حسین کے صلب میں 9 امام اور ہیں۔ اب سنیے کس کے بیٹے؟ یہ ہے مباہلہ، جہاں بیٹوں کی نسبت دی ہے محمد کی طرف، اور وہ ہے آئے تطہیر جہاں بیٹوں کی نسبت دی ہے فاطمہ کی طرف۔ ایک رات کا فاصلہ ہے آئے تطہیر میں اور مباہلے میں۔ شب مباہلہ میں آئے تطہیر اتری ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ کے آ رہا ہوں بس۔ پتا ہے آئے تطہیر کے نزول کی ڈیٹ؟ یہ آئے تطہیر کب نازل ہوئی؟ مباہلے کی رات میں، صبح کو مباہلہ، رات میں آئے تطہیر نازل ہوئی،
چادر میں آئے ہیں کچھ لوگ بحث کرتے چادر میں وہ بھی اللہ نے کہا چادر میں نہ جھانک، یہ بتا مباہلے میں کون کون ہے؟ جو چادر میں تھے وہی مباہلے میں آئے ہیں، صرف وہی آئے ہیں۔ یہاں کہا ابنانا، آئے تطہیر میں کہا بنوہا، فاطمہ کے سارے بیٹے، اب فاطمہ کے بیٹے سب آیہ تطہیر میں ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جن کو اللہ نے فاطمہ کی نسل میں رکھا ہے وہ بیٹے بھی آیہ تطہیر میں ہیں، اور جسے فاطمہ اپنا بیٹا کہہ دے خاموش ہو گئے۔ ارے جلال پور والوں قیامت آ جانا چاہیے تھی۔ اب بتاؤ فاطمہ نے اپنا بیٹا کسے کہا؟ حضرت عباس کو کہا۔ حضرت عباس بھی آئے تطہیر میں شامل ہیں، اور اگر مباہلے کے دن موجود ہوتے تو مباہلے میں جاتے ابا۔ یہ ہے حضرت عباس۔ کتنے بڑے بڑے مناظر ہیں ان جملوں میں، وَبَنُوهَا، فاطمہ نے بیٹا کہا۔ اب بیٹا کہا تو عباس نے بھی اس کا کتنا لحاظ اور کتنا پاس برتا۔ اللہ فرمائے بچوں کی خواہش ہے اس گروہ پنجت علی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت عباس کے مصائب آج کی مجلس سنا دی۔ میں ماؤں سے بہنوں سے اپنی قوم کی پاکیزہ عفیفہ بچیوں سے معذرت کے ساتھ کہ شاید کم مسائل میں پڑھ سکوں، مگر یقین ہے کہ فرش سے روتے ہوئے اٹھو۔ ایک ہی منظر سناؤں گا۔ فاطمہ نے بیٹا کہا نا، تو عباس نے فاطمہ زہرا کے اس احساس کو کہاں تک نبھایا یہ بتائیے، یہ سنیے گا۔ ایک واقعہ ہنگامِ شہادت، وہ اصل حقیقت آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ہے یہ بس 2 منٹ۔ حضرت عباس جب پیدا ہوئے اس سے پہلے بڑے اہتمام، الہی اہتمام، رشتے کے لیے جناب عقیل کا جانا، حضرت ام البنین کا نام ام البنین نہیں ہے، ام البنین کا ترجمہ ہے بیٹوں کی ماں۔ ابن، ابنان، ابنا، بنین، بنون، سارے بیٹے 3 سے زیادہ جب ہوں گے تو بنون کہا جائے گا، اور جب ام مضاف ہوگا تو ام البنین، یعنی 4 بیٹوں کی ماں۔ آپ کے 4 بیٹے تھے ام البنین۔ یہی وجہ تھی کہ بعد کربلا بقیع میں جا کر ایک ایک قبر بنا کے یہی کہتی تھی، ارے لوگوں مجھے اب ام البنین نہ کہو، اب میرا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا، جب میرے بیٹے تھے تو میں ام البنین تھی، بیٹوں کی ماں تھی، اب نہیں ہے۔ اجرکم علی الحسین۔ جناب ام البنین کے خانہ علی میں اور حرم مرتضوی میں آنے سے قبل جو مقدمات ہیں ان کو سنا لازم ہے۔ ان کا نام ہے فاطمہ کلابیہ، بنی کلاب کی وہ بیٹی جن کا نام فاطمہ۔ غور کریں، جب یہ آئی علی کے حرم میں شریکہ حیات بن کر، اور جب دہوڑی پہ اتری محمل سے، ہاتھ جوڑے اور کہا مولا کائنات ذرا یہ تو بتائے کہ بنت نبی کی قبر کدھر ہے؟ احساس دیکھو، ماں ایسی ہو تو گود میں پلنے والا عباس ہوتا ہے۔ میرے سید و سردار زہرا کی قبر، بنت رسول کی قبر، علی نے اشارہ کیا، جناب ام البنین نے قبر کی طرف رخ کیا اور کہا بی بی اپنے ایمان کو گواہ کر کے آپ سے عہد کر رہی ہوں، میں آپ کی سوتن بن کے نہیں آئی، آپ کے بچوں کی خادمہ بن کے آئی ہوں، آپ کے شہزادوں کی خدمت کرنے آئی ہوں، ہمسر بن کے نہیں آئی۔ لفظ سوتن میں نے غلط بول دیا، مولا مجھے معاف کریں، ہمسر بن کے نہیں آئی، آپ کے بچوں کی خادمہ۔ یہ کہنے کے بعد دوسرا روک لو گے یہاں سے، دروازے کے ڈہوڑی کے اندر قدم رکھا، دالان کی طرف بڑھی، رک گئی،
علی نے کہا روکی کیوں؟ فاطمہ کہلا دیا کیوں رک گئی؟ کہا مولا میں نے سنا تھا شہزادیاں بھی ہیں، نبی زادیاں بھی ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں اس گھر میں۔ ام البنین کی آواز ذرا بلند ہوئی، زینب و کلثوم نے حجرے میں سنی اور وہ حجرے سے باہر آئی اور انہوں نے جھک کے کہا اماں سلام۔ جیسے کہا اماں سلام، جناب ام البنین قدموں پہ گر پڑی، ہائے ہائے کیا غضب کر دیا، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، تمہاری کنیز بن کے آئی۔ اللہ اکبر، قیامت کی منزل۔ اس کے بعد جملہ کا زینب تم ثانیہ زہرا و مسند نشین فاطمہ ہو، مستجب الدعوات ہو، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو، اللہ پوری کرے گا۔ کہ فرمائے کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کرے جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہ ہو۔ جناب مریم نے کہا آمین، جناب ام البنین نے کہا دعا پوری ہو گئی، مجھے بیٹا مل جائے گا، مگر زینب ایک وعدہ کرو، میں جب اسے پالوں گی تو 2 وصیتیں کروں گی۔ عباس اگر کبھی حسین کو بھائی کہا تو دودھ نہیں بخشوں گی، اور اگر کبھی زینب کو بہن کہا۔ آوازیں آ رہی ہیں؟ یہ ہے مقدس گھرانوں کے انداز، یہ ہے پاکیزہ خانوادوں کی کیفیت ہے۔ کیا وعدہ کیا، کیا پرومس کیا، کیا عہد کیا؟ زینب میں پالوں گی عباس کو۔ ایک جملہ اور کہا، میں عباس کو گہوارے میں لوریاں دے کر یہ سبق پڑھاؤں گی، عباس کبھی اگر زینب کے سامنے جانا تو کبھی نظریں نہ اٹھانا، ہمیشہ نظریں جھکائے رکھنا۔ وہ ثانیہ زہرا ختم ہو گئی۔ اب جناب عباس پڑھ رہے، ماں گہوارہ جھلا رہی ہے اور کہتی ہے ابنی عباس ابنی عباس انتا ابنی انتا ابنی والحسین ابن محمد والحسین ابن فاطمہ۔ عباس تو میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، حسین محمد کا بیٹا ہے۔ خیال رکھنا عباس کبھی برابری کا احساس نہ کرنا، ہمیشہ حسین کو آقا کہنا، اپنا مولا کہنا، اپنا سید کہنا۔ آپ آمادہ ہو گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، 32 برس حضرت عباس نے کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، کبھی بھائی نہیں کہا۔ روتے ہوئے اٹھے تو پھر مصائب کی سماعت کا حق ادا ہو، کبھی بھائی نہیں کہا 32 برس میں۔ حالانکہ اس دنیا میں ہم نے دوسری ماں سے ایک باپ کی اولادوں کو دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو دوسری ماں کی اولادوں سے کم نہیں سمجھتے، مگر وارے وفادار 32 برس تک کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، کبھی زینب کو بہن نہیں کہا۔ جب پکارا آقا، جب پکارا مولا، یا سیدی یا مولایا یا مالکی، اور اپنے آپ کو کہا انا عبدو کا، میں آپ کا عبد ہوں، آپ کا عبد ہوں، خادموں کا آپ کا خادم ہوں۔ جب زینب کو پکارا ہمیشہ ایک ہے کہ پکارا یا ملیکہ یا ملیکہ، اے شہزادی اے شہزادی، کبھی بہن نہیں کہا۔ توجہ جا رہا، چونکہ ماں کی وصیت تھی نا کہ دودھ نہیں بخشوں گی۔ اب میرے ساتھ چلو، توجہ چاہ رہا، 28 رجب کو مدینہ چھوٹا، 2 محرم کو قافلہ کربلا میں پہنچا۔ عباس علمدار ہیں، سب کی نگاہوں کا مرکز ہے، سب کی ڈھارس ہے۔ سکینہ کا آسرا عباس، حسین کی ڈھارس عباس، زینب کا اعتماد عباس۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سب کا بھروسہ عباس۔ لیکن جب ایک وقت وہ بھی آیا کہ عباس حسین کے سامنے آن کے کھڑے ہو گئے، زبان سے نہیں بولے، سر جھکایا، موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے ٹپکے۔ حسین نے کہا عباس رونے کا مقصد؟ کہ مولا گود کے پالے ہوئے سب مر گئے۔ کیا عباس کو اجازت نہیں ہے میدان میں جانے کی؟ حسین نے جملہ کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ کہتے ہیں فرزند نبی وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمبردار تھا، اب تو مجھے اجازت دے دیں۔ حسین نے اجازت دی، اور اجازت اس عنوان سے دی، تلوار نہیں لے جاؤ گے، تیغ نہیں لے جاؤ گے، شمشیر نہیں لے جاؤ گے۔ ایک نیزہ دیا وہ بھی ٹوٹا ہوا۔ عباس جنگ مقصد نہیں ہے ہمارا، بچی کے لیے پانی کی سبیل کرو۔
عباس چلے گئے، ظالم کا وار دانے ہاتھ پہ پڑا، شانہ قطع ہوا، علم کو جھٹکا لگا، مشکیزے کو سنبھالا، بایاں شانہ کٹا، دانتوں میں مشکیزہ لیا، سینے سے علم کو لگایا، توجہ چاہ رہا ہوں، گھوڑے کو ایڑ لگائی، اسب بوفا جلدی پہنچا۔ ابھی عباس کہی رہے تھے کہ ایک ظالم نے زہر میں بجھا ہوا گرز آپ کے سر پر مارا، سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک حصہ اس شانے پہ آ گیا، ایک حصہ اس شانے پہ آ گیا۔ اسی حالت میں عباس گھوڑے سے گرے اور گرتے گرتے ایک آواز دی، اے میرے سید و سردار، غلام کا سلام قبول فرمائے۔ یہاں پر حسین نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، کمر کو پکڑ کے کہا، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، بھیا تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، میری راہ تدبیر مسدود ہو گئی۔ اور یہ پڑھنے کے بعد حسین چلے، ہو گئی مجلس تمام، بس ایک ہی جملہ رہا۔ اب جب آئے تو عجیب منظر دیکھا، سر کے 2 ٹکڑے، جیب سے رومال نکالا، سر کو رومال سے باندھا، اپنے زانوں پہ عباس کا سر رکھا۔ عباس نے بوئے امامت کو محسوس کیا، ایک مرتبہ بدن میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ حسین نے سوچا کہ یہ حرکت کیسی ہے، تو دیکھا ہونٹ بھی ہل رہے ہیں، ہونٹوں کے قریب حسین کال لائے تو عباس کہہ رہے تھے، مولا میں تو آپ کا خادم ہوں، میرا سر تو قدموں میں رہنے کے لیے ہے، آپ نے زانوں پہ کیسے رکھا؟ یہ زانو تو اکبر کے سر کے لیے ہے۔ حسین کہتے ہیں، عباس انکساری کی حد ہوتی ہے بھائی۔ حسین نے سر کو زانوں پہ رکھے رکھا اور کہتے ہیں، عباس بھیا تم جا رہے ہو دنیا چھوڑ کر، وصیت ہے کچھ؟ عباس کہتے ہیں، ہاں آقا وہ آپ بھی سنتے ہیں، ایک وصیت یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جایا جائے، میں سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں، میرا لاشا خیمے میں نہ لیا جائے۔ یہ وصیت کتابوں میں لکھی ہے۔ کہا اور عباس دوسری وصیت کیا ہے؟ کہ مولا دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ اپنے قدم بڑھائے اور میری آنکھوں کے سامنے متوازی کر دیں تاکہ میں اپنی پتلیاں آپ کے تلووں سے مل لوں۔ کہ عباس مل لو؟ کہ مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں خون ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حسین نے آنکھ سے تیر نکالا، دوسری آنکھ سے خون صاف کیا۔ عباس ساری وصیتیں کر چکے، آخر میں ایک جملہ کہہ گئے، مولا سند غلامی تو دے دے۔ کا کیا مطلب عباس؟ کہ مولا یہ کہہ دے ایک بار کہ میرے عباس زندگی میں تجھ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، حق وفا پورا ادا کر دیا۔ ارے حسین کھڑے ہو گئے، عباس تیرے اس جملے پر تیرا بھائی قربان ہو جائے، تو نے تو وفا سے بڑھ کے کام کیا ہے، جتنا تیرا فریضہ نہیں تھا اس سے زیادہ کام کیا۔ کہ مولا واقعی مجھ سے آپ اتنے مطمئن ہیں کہ میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ کہ حق سے بھی زیادہ ادا کر دیا عباس۔ اس کے بعد کہتے ہیں، مولا تو ایک اور جملہ غلام کا اور سن لے۔ کہ عباس بتاؤ کہ اگر کوئی خدمت ہو تو فرمائے میں پورا کروں گا۔ حسین اسی تلاش میں تھے 32 برس سے۔ جیسے ہی عباس نے کہا، مولا یہ نہ سوچے میرے ہاتھ کٹ گئے، میرا سر 2 پارا ہو گیا، آپ حکم دے عمل کروں گا۔ حسین کہتے ہیں، عباس سچ جو میں کہوں گا کرو گے؟ کہاں مولا؟ 3 بار کہلایا حسین نے، عباس کہو گے جو میں کہوں گا، عباس کہو گے جو میں کہوں گا، عباس کہو گے جو میں کہوں گا۔ عباس تمہارے کہنے پہ کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ جب عباس 3 مرتبہ کہہ چکے، نعم نعم نعم، ہاں مولا ہاں مولا ہاں مولا، حسین کھڑے ہو گئے، امامہ ایک طرف رکھا، گریبان چاک کیا، بالوں کو بکھرایا اور ایک جملہ کہا، عباس وعدہ کیا ہے جو میں کہوں گا وہ تجھے کرنا ہوگا۔ کہ مولا فرمائے کہ بس بھائی مجھے ایک مرتبہ بھیا کہہ دے۔ آوازیں روکے ہوئے ہیں آپ، آسمان چیر جانا چاہیے، مسائب کی آواز ہے، عباس 32 برس میں تو نے مجھے
کبھی بھائی نہیں کہا۔ ایک بھائی کا دل تشنا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ دے، بس ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ آقا کہہ تو دیتا مگر اماں دودھ نہیں بخشے گی۔ سن لیا، سن لیا۔ اب فاطمہ نے بھی تو بیٹا کہا تھا نا، جیسے ہی عباس نے کہا کہ اماں دودھ نہیں بخشے گی، حسین کے پہلو سے ایک بیوی نمودار ہوئی، اور نمودار ہونے کے بعد ایک جملہ کہا، عباس حسین کو کہہ دے بھائی کہ اماں نے منع کیا ہے، کہ عباس یہ بتا تیری ماں زیادہ بڑی ہے یا حسین کی ماں زیادہ بڑی ہے؟ ارے میں فاطمہ آ گئی ہوں، میں فاطمہ کہہ رہی ہوں، کہہ دے حسین کو بھائی۔ ایک مرتبہ لاش تڑپی، آواز آئی بھیا، جیسے ہی بھیا کی آواز آئی خیمے کا پردہ ہلا۔ زینب نے کہا بھیا یہ انصاف نہیں ہے، حسین کو تو بھائی کہا، کیا زینب کو بہن نہ کہو گے؟ ارے لاش میں زلزلہ آیا، بہن میرا سلام، تیری چادر کو سلام، تیری اسیری کو سلام، تیری پابرینگی کو سلام۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ غربتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بہت الزہرا وابیہا وبالہا وبلیہا والسر المستودع فیہا علیہ الصلاة والسلام۔ رب کریم تجھے اس ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے یہ عزادار اور عزادارائیں جہاں جہاں بھی دنیا میں ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم کو اہل بیت کا وفادار رہے، اس بستی پر، اس آبادی پر اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں موصلہ دھار برسا۔ پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود ہمارے جوانوں کو جذبہ علی اکبر عطا فرما، ہماری بیویوں کو جذبہ فضا عطا فرما، ہمارے بزرگوں کو حبیب المظاہر کا حوصلہ عطا فرما۔ پروردگار ہماری ماں کو سلیقہ جناب زینب کے صدقے میں نواز۔ پروردگار ہمیں تا دم آخر راہ اہل بیت پہ چلاتے رہنا، یہی گزارش ہے ان گناہگار لمحوں کی۔ حضرات گزارش کی جاتی ہے ایک بار پھر سورہ حمد کی تلاوت اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب محمد تقی کربلائی مرحوم، ابن حسن کربلائی مرحوم، ام ایمن مرحومہ، ذوالفقار حسین مرحوم، خدیجہ کربلائی مرحومہ، امام بانی مرحومہ، محمد تقی مرحوم، منیر حسن مرحوم، ابن انتظار حسین مرحوم، عباس حیدر مرحوم، ابن اشرف حسین مرحوم، بطولن بانو مرحومہ بنت حسین علی مرحوم، دلاور حسین مرحوم، ذیشان حیدر مرحوم، مومنہ بانو مرحومہ، شہر بانو مرحومہ، اور تمام مرحوم مومن و مومنات جو اس بستی کے ہیں ان سب کی ارواح کو تلاوت فرما کر ہدیہ ثواب فرمائے۔